اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شام، یمن اور عراق میں عدم استحکام اور انارکی پھیلانے میں ایران بلا واسطہ اور بالواسطہ ملوث ہے، جس کے واضح ثبوت آن دی ریکارڈ ہیں۔ جبکہ حیران کن امر یہ ہے کہ ایران نے یمن کے حوثی باغیوں کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کر کے دہشت گردی کو غیر معمولی طور پر فروغ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 10 نومبر کو دبئی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی فضائی افواج کے اعلیٰ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جیفری ایل ہیجرن نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والا میزائل ایرانی ساختہ تھا، جس پر ایرانی نشانات واضح ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل جیفری نے مزید کہا ہے کہ حکام ابھی اس بات کی تفتیش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ میزائل سمگل کر کے یمن تک پہنچایا گیا۔ واضح رہے کہ اس میزائل حملے پر سعودی حکام نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے براہ راست جنگی جارحیت قرار دیا تھا، جبکہ دوسری جانب ایران نے میزائل حملے میں ملوث ہونے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے بھی ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی 2 قراردادوں کے خلاف ورزی کی ہے، جس نے مبینہ طور پر حوثی باغیوں کو یہ میزائل فراہم کیے ہیں۔ نکی ہیلی نے مزید کہا ہے کہ امریکہ ایران کی بین الاقوامی قانون کی شدید انحرافی پر خاموش نہیں رہے گا، پس بلا شبہ عالمی سطح پر ایرانی دراندازی اور حوثیوں کو میزائل ٹیکنالوجی کی فراہمی کے خلاف اٹھنے والی آوازیں یقیناً اس امر کو واضح کر رہی ہیں کہ یمن میں جاری بحران کے حل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ایران کی فرقہ وارانہ اور متعصبانہ پالیسیاں ہیں، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ یمنی عوام کی مشکلات میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے امن کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے سرحدی علاقوں سمیت ریاض اور حرمین شریفین کو میزائل حملوں کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کو بھی حملوں کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ماہ حوثی باغیوں کے رہنما عبد المالک حوثی نے متحدہ عرب امارات کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ باغیوں کے پاس موجود میزائل متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، جو حوثیوں کے خلاف لڑائی میں سعودی عرب کا قریبی اتحادی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ ایرانی ایما پر حوثی باغی یمنی حکومت کے ساتھ مذاکرات کو نتیجہ خیز ہونے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے خانہ جنگی طویل ہونے کی وجہ سے بھوک، افلاس، وبائی امراض پھوٹنے کے علاوہ 40 لاکھ بچے تعلیم سے محروم اور 10,000 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ واضح امر یہ ہے کہ جب تک ایران اپنی جارحانہ پالیسی ترک کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں دراندازی سے باز نہیں آتا، اس وقت تک قیام امن کی تمام تر کوششیں سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلا شبہ ایران کی یہ خارجہ پالیسی اسلامی دنیا کو کمزور کرنے اور عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کا باعث تو ہو سکتی ہیں، جس کا نتیجہ یقیناً ایران کے لیے بھی مایوسیوں کی صورت میں ہی سامنے آئے گا۔ ہر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔